الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم وآله الطيبين الطاهرين خير المبشرين والمنذرين شفيع المذنبين المخاطب طه ياسين النبي مؤيد ورسول المصدق أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب المبين وهو أصدق الصادقين إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد تمام حمد و ثنا اس پروردگار عالم کے لیے کہ جو لائی کے حمد و ثنا ہے، جس کی حمد ہماگیر ہے، جس کی عظمت و شان بلند ہے، جس کی نعمتوں سے کسی کا دامن خالی نہیں، نہ اس کی مغفرت سے کوئی مایوس ہے۔ تمام حمد و ثنا اس پروردگار عالم کے لیے کہ جس نے حمد کو اپنے ذکر کا افتتاحیہ قرار دیا۔ بے شک بابرکت ہے وہ پروردگار کہ جس کی ذات تک ہمتوں کی بلندیاں پہنچ نہیں سکتی اور عقل و فہم کی ذہانتیں اسے پا نہیں سکتی۔ شکر ہے اس خدا کا کہ جو اپنے فضل و کرم کا دامن پھیلائے ہوئے ہے اور اپنے جود و عطا کا ہاتھ بڑھائے ہوئے ہے، اور لاکھوں درود و سلام بھیجتے ہیں اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنا۔ جو نبی رحمت ہے اور آپ کی آل پر کہ جو امت کے لیے سامان شفاعت اور دین کے لیے روشن مینار ہیں۔ بے شک یہ محمد اور آل محمد ہی وہ ہستیاں ہیں کہ جنہیں پیدا کرتے ہی خود پیدا کرنے والا درود میں مصروف ہو گیا۔ درود بھیجیں محمد و آل محمد۔ تمام حمد ہے اس خالق ازل کے لیے، سکون جھیل کو دیتا ہے جو کنول کے لیے۔ میں ان کے نام سے کرتی ہوں ابتدائے کلام، وہ جن کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے۔ علی ولی سے مدد مانگ کر تو دیکھ صحیح، یہ کیمیا ہے سبھی مشکلوں کے حل کے لیے۔ کفن پہ خاک شفا سے ہے لکھا ناد علی، یہی بہت ہے میرے نام آئے عمل کے لیے۔ درود بھیجیں مومنات، آج میرا موضوع گفتگو فضائل امام حسین علیہ السلام ہے۔ اور اس حوالے سے میں نے ایک چھوٹی سی آیت کو اپنا موضوع سخن قرار دیا ہے کہ پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اے حبیب کہہ دو
اگر اجر رسالت دینا ہی چاہتے ہیں تو پھر میرے ذوالقربا سے مودت کریں. دیکھیں یہ آیت مبارکہ وہ ہے کہ جس کا شان نزول بیان کیا گیا ہے کہ ایک دن رسول خدا جو ہیں وہ تشریف فرما تھے، صحابہ آپ کے گرد بیٹھے ہوئے تھے، تو صحابہ کہنے لگے یا رسول خدا آپ نے دین اسلام کی تبلیغ میں بہت مشکلات برداشت کی ہیں، یہاں تک کہ آپ لہو لہان ہو گئے اور آپ نے اپنی جان کی بھی پرواہ نہ کی، تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو کچھ اجر دے دیں. تو یہ سن کر رسول خدا خاموش ہو گئے کہ اتنے میں جبرائیل امین وحی لے کر آئے کہ اللہ کے حبیب یہ اجر رسالت کیا دیں گے اور دے بھی کیا سکتے ہیں، آپ ان سے ایسی چیز مانگ لیں کہ جو انہیں صراط مستقیم پر لے آئے. تو بس کہہ دیجئے کہ اگر اجر دینا ہی چاہتے ہو تو پھر میرے ذوالقربا سے مودت کرو. درود بھیجے محمد والے اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ہم کہیں گے یا رسول خدا تاریخ اسلام میں تو بہت ساری ہستیاں ایسی ہیں، بہت ساری شخصیات ایسی ہیں کہ جو کہتی ہیں کہ ہم بھی ذوالقربہ رسول میں شامل ہیں. آپ خود ہی بتا دیجئے کہ یہ آپ کے ذوالقربہ رسول ہیں کون. تو رسول یہی فرمائیں گے کہ اگر میرے ذوالقربہ دیکھنے ہیں تو آؤ پھر مباہلہ میں آؤ. تو دیکھیں مباہلہ کیا تھا کہ رسول اللہ کا نصارہ سے 3 دن تک مناظرہ ہوتا رہا اور آپ انہیں سمجھاتے رہے کہ کہو کہ اللہ احد ہے، اللہ ایک ہے. تو دیکھیں یہ بھی واضح کرتی چلوں کہ مباہلہ اور مناظرہ یہ 2 لفظ ہیں. مباہلہ کے کیا معنی ہیں؟ مباہلہ کے معنی ہے روحانی جنگ، اور مناظرہ کے معنی ہیں جو علمی دلائل دے کر جنگ لڑی جائے اس کو کہتے ہیں مناظرہ. تو رسول خدا کا نصارہ سے 3 دن تک مناظرہ ہوتا رہا، یعنی آپ انہیں دلائل دے کر سمجھاتے رہے، کہو کہ اللہ احد ہے، قل هو اللہ احد، کہ اللہ احد ہے. لیکن ان کا عقیدہ کیا تھا کہ اللہ 3 میں ہے، یعنی عیسیٰ، مریم اور روح القدس. اس وقت رسول خدا نے ان کو کیا فرمایا؟ کہو کہ اللہ احد ہے. تو دیکھیے احد کے معنی کیا ہیں؟ احد کے معنی ایک، اور اس کے مقابلے کا ایک لفظ اور ہے واحد. واحد کے معنی کیا ہیں؟ واحد کے معنی بھی ایک. اور ہم اسکول میں بچوں کو واحد جمع کراتے ہی ہیں. واحد معنی ایک اور اس کی جمع میں اس کی 2 یا 2 سے زیادہ اشیاء لکھوائی جاتی ہیں. احد کے معنی بھی ایک اور واحد کے معنی بھی ایک. تو احد اصل میں جو پروردگار عالم نے قرآن مجید میں لفظ استعمال کیا ہے یہ کسی مصلحت سے خالی نہیں ہے. پروردگار عالم کا یہ کہنا کہو کہ اللہ احد ہے، احد کے معنی کیا ہیں؟ کہ جب معصوم سے پوچھا گیا کہ احد کے معنی کیا ہیں تو آپ نے فرمایا ایسا احد کہ جو ناقابل تقسیم ہو، یعنی پروردگار عالم ایسا احد ہے کہ اس کی تقسیم نہیں ہو سکتی. جبکہ واحد جہاں بھی آئے گا اس کی جمع کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ بن جاتی ہے. تو دیکھیں رسول خدا ان کو یہی سمجھاتے رہے کہ کہو کہ اللہ احد ہے، لیکن ان کے بات سمجھ میں نہیں آئی. تو حکم پروردگار ہوا کہ اگر کوئی علم آ جانے کے بعد بھی کچھ بحثی سے کام لے تو پھر ان سے کہہ دیجئے کہ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لائیں گے. تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لائیں گے. تم اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لائیں گے. اور کیا کریں گے؟ مباہلہ کریں گے. مباہلہ میں کیا کریں گے؟ جھوٹوں پر خدا کی لعنت کریں گے. تو جب رسول اللہ نے یہ اعلان کر دیا تو اسی وقت نصارہ کے سردار نے ایک اجلاس بلایا اور اس اجلاس میں اس نے یہ پیغام دے دیا کہ دیکھو اگر رسول خدا اپنے اہل بیت کو لے کر آئیں تو پھر ان سے مباہلہ نہ کرنا، کیونکہ جو مصیبت میں اپنے کو آگے کرے وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا. اور ادھر رسول خدا اس شان سے چلے کہ ایک نواسے کو گود میں لیا، ایک کو انگلی پکڑائی، پیچھے پیچھے جناب سیدہ، ان کے پیچھے مولا علی، کہ
کہ جب ذوالقربہ رسول کی یہ شان نصارہ نے دیکھی تو بے ساختہ کہہ اٹھا کہ خبردار ان سے مباہلہ نہ کرنا، کیونکہ میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ جو پہاڑ کو ہٹنے کا حکم دے دیں تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے۔ درود بھیجیں محمد صلی اللہ محمد وآلِ محمد۔ تو دیکھیں میں کہوں گی یا رسول خدا، آپ مباہلہ پہ جا رہے تھے، آپ اکیلے چلے جاتے، ان کو ذوالقربہ رسول کو لے کے جانے کی ضرورت کیا تھی؟ آپ سے بڑا سچا کون ہوگا؟ آپ کو تو مشرک بھی صادق اور امین کہتے تھے، آپ اکیلے چلے جاتے، انہیں لے کے جانے کی ضرورت کیا تھی؟ تو رسول یہی کہیں گے کہ میں تمہارے زمانے کا سچا ہوں، اگر اپنے بعد کے زمانے والوں کا تعارف نہ کراؤں تو قیامت تک کے جھوٹے چھپ جائیں گے۔ تو گویا رسول نے بتلا دیا کہ یہی ہے میرے ذوالقربہ، علی، فاطمہ، حسن و حسین۔ یہ بات نصارہ کے سمجھ میں آ گئی اور وہ مباہلہ پہ راضی نہ ہوئے، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ بات مسلمانوں کے سمجھ میں نہ آئی۔ کہنے لگے حسن و حسین تو رسول کے نواسے ہیں، یہ رسول کے بیٹے کیسے ہو گئے؟ تو بس پروردگار عالم نے فرما دیا، ہم جب چاہیں رشتہ داری جوڑ دیں اور جب چاہیں رشتہ داری توڑ دیں۔ میں کہوں گی پروردگار عالم، تو نے کہاں کوئی رشتہ داری جوڑی، کہاں کوئی رشتہ داری توڑی؟ کہا جاؤ حضرت عیسیٰ کا مطالعہ کرو قرآن میں جا کے۔ حضرت عیسیٰ وہ کہ جن کے باپ نہ تھے، تو ہم نے ان کے نانا عمران کو ان کا باپ بنا دیا۔ تو جب نواسا نانا کا بیٹا بن سکتا ہے، جب عیسیٰ عمران کے بیٹے بن سکتے ہیں، تو پھر میرے نبی کے نواسے، میرے نبی کے بیٹے کیوں نہیں بن سکتے؟ اور رشتہ داری کہاں جوڑی اور کہاں توڑی، اب یہ بھی دیکھ لیجیے آپ۔ حضرت نوح علیہ السلام وہ نبی ہیں کہ تفسیر میں ملتا ہے کہ 950 سال تک یہ تبلیغ کرتے رہے، لیکن ان کی امت راہ راست پر نہ آئی، بالآخر بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے کہ پروردگار عالم عذاب الہی بھیج دے۔ عذاب الہی آیا اور پانی اتنا بڑھنے لگا کہ ان کا اپنا بیٹا ڈوبنے لگا۔ کہنے لگے بیٹا کشتی میں آ جا ورنہ ڈوب جائے گا۔ کہا نہیں بابا میں نہیں ڈوبوں گا، میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا۔ بیٹا پہاڑ پہ چڑھ گیا اور پانی اتنا بلند ہوا کہ جب پہاڑ تک پہنچا اور بیٹا ڈوبنے لگا تو بس دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے کہ پروردگار عالم اب تو ہی اسے بچا لے۔ آواز قدرت آئی، اے نوح یہ بیٹا ہے تیرا لیکن یہ تیرا اہل نہیں۔ تو یہاں رشتہ توڑ دیا۔ کہاں رشتہ جوڑا؟ حضرت عیسیٰ اور حضرت عمران سے رشتہ جوڑا اور یہاں حضرت نوح کے بیٹے کا رشتہ توڑ دیا۔ گویا پروردگار عالم نے بتلا دیا کہ یہی ہے ذوالقربہ رسول، علی، فاطمہ، حسن و حسین۔ تو دیکھیں رسول خدا کی زندگی کے تمام اسکار ان ذوالقربہ رسول کا تعارف کراتے ہوئے گزر گئے۔ اور پھر وہ ہستی کہ جس کے اسکار سننے کے لیے آج آپ اپنے گھروں سے نکل کر اس فرش ازاں پر بیٹھے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، اس کا تعارف تو نبی کریم نے بار بار کرایا، کبھی پشت مبارک پر بٹھا کر کرایا، کبھی شانہ اطہر پر سوار کر کر کرایا، اور کبھی اپنی زلفیں اس کی معصوم مٹھیوں میں دے کر۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ بولتے جاتے تھے میں تیری سواری ہوں، یہ میری زلفیں نہیں تیری سواری کی باغیں ہیں، تیری سواری کی مہار ہیں۔ دیکھیں اس واقعے کے راوی خلیفہ ثانی ہیں اور اس واقعے کو داتا گنج بخش نے کشف المعجوب میں یوں نقل کیا ہے کہ خلیفہ ثانی فرماتے ہیں میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا یہ شہزادہ دوش رسول پر سوار تھا، رسول کی زلفیں اس کی معصوم مٹھیوں میں تھیں، اور صرف یہی نہیں بلکہ بولتے جاتے تھے میں تیری سواری ہوں، یہ میری زلفیں نہیں تیری سواری کی باغیں ہیں، تیری سواری کی مہار۔ تو دیکھیے مہار کسے کہتے ہیں یہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ مہار اس شے کا نام ہے کہ جس کے ذریعے سواری کو روک لو اور جدھر موڑنا چاہو موڑ دو۔ تو اب دیکھیں حسین کے اشاروں پر کون موڑ رہا ہے؟ وہی نا کہ جس کے لیے انبیاء کو حکم تھا کہ میرے محمد پر ایمان لاؤ اور پھر مشکل میں اس کی مدد کرو۔ گویا تمام انبیاء محمد پر ایمان لائے
اور صرف یہی نہیں بلکہ مشکل میں ان کی مدد بھی کی. تو پھر مجھے کہنے دیجئے، اب جب تمام انبیاء محمد پر ایمان لے آئے تو اب تمام انبیاء ادھر چلیں گے جدھر محمد چلیں گے. آدم ادھر مڑیں گے جدھر محمد مڑیں گے، نوح ادھر مڑیں گے جدھر محمد مڑیں گے، عیسیٰ ادھر مڑیں گے جدھر محمد مڑیں گے، موسیٰ ادھر مڑیں گے جدھر محمد مڑیں گے. گویا تمام انبیاء ادھر مڑیں گے جدھر محمد مڑیں گے، اور محمد ادھر مڑیں گے جہاں حسین موڑیں گے. تو پھر مجھے کہنے دیجئے، اللہ کی اتنی بڑی رسالت کا رخ موڑ دینا تو حسین کے بچپن کا کھیل ہے. جس کے بچپن کا عالم یہ ہے، اس کی جوانی کا کیا عالم ہوگا. درود بھیجیں محمد. صلی اللہ محمد وآلِ محمد. تو بس اہل سنت کے بہت بڑے عالم سید سلیمان نقش بندی لکھتے ہیں کہ مسجد مدینہ کے منبر پر آفتاب رسالت چمک رہا تھا. تمام صحابہ رسول کے گرد حلقہ کیے ہوئے بیٹھے تھے. آب وحی سے دھلی ہوئی زبان سے چشمہ فیض جاری تھا، اور خطیب وہ تھا کہ جس کے لیے پروردگار عالم نے حکم دیا تھا کہ یہ میرا حبیب ہے. تو جب بھی میرا حبیب کچھ بولے تو ساری کائنات ہمتن گوش ہو جائے. یہ سن کر ساری کائنات میں سناٹا چھا گیا. ہوائیں رک رک کر دیکھ رہی تھیں، ستارے جھک جھک کر زیارت کر رہے تھے، ارواح انبیاء قریب ہو کر سن رہی تھیں. عیسیٰ دیکھ رہے تھے، موسیٰ ملاحظہ کر رہے تھے، یعقوب مشاہدہ کر رہے تھے، یوسف سبتے میں کھڑے تھے. کہ ایسے میں ذات واجب نے حکم دیا کہ یہ میرا حبیب ہے کہ جس کی زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ ایسا ہے کہ جو کہا جائے وہ کن سے فیاکون میں تبدیل ہو جاتا ہے. بس رسول خدا دینی احکامات سنا رہے تھے کہ اچانک آپ نے مڑ کر دیکھا تو وہی شہزادہ جو زلفیں پکڑ کر جدھر چاہتا تھا رخ موڑ دیتا تھا، آہستہ آہستہ مسجد نبوی کی جانب قدم بڑھا رہا ہے. اور جو ہی شہزادے نے مسجد نبوی کے دروازے پر قدم رکھا، قریب تھا کہ شہزادے کا قدم اس کی ابا کے دامن میں الجھ جاتا اور شہزادہ زمین پر گر جاتا. پیغمبر نے خطبہ چھوڑا، بجلی کی تیزی سے صحابہ کے درمیان سے گزرے اور شہزادے کو زمین پر گرنے سے پہلے اپنی آغوش میں لے لیا. اس کا ماتھا چوما، اسے سینے سے لگایا اور سیدھے منبر پر لے کر آ گئے. اور پھر اس کا تعارف کرانا شروع کر دیا کہ اے لوگوں، یہ ہے میرا حسین. تو دیکھیں یہاں یہ بات غور طلب ہے کہ جیسے آپ فرض کر لیجئے کہ میں یہاں مجلس پڑھ رہی ہوں اور میں نے دیکھا کہ میرا بیٹا دروازے سے داخل ہوا اور وہ گرنے لگا. تو آپ خود ہی بتائیے، کیا میں اپنی مجلس چھوڑ کر اسے اٹھاؤں گی؟ ہرگز نہیں، کیونکہ جتنا اہم کام میں کر رہی ہوں وہ میں ہرگز نہیں چھوڑوں گی. پھر میرے پاس کم از کم اتنی عقل ضرور ہے کہ اگر بچہ گر بھی جائے گا، کتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی بھی اسے اٹھا لے گا، روئے گا تو کوئی بھی چپ کرا دے گا. تو میں اپنا ممبر چھوڑ کر اسے نہیں اٹھاؤں گی. اور اگر فرض کریں میں ممبر چھوڑ کر اٹھا بھی لوں تو لوگوں میں باتیں شروع ہو جائیں گی کہ ذاکری کے آداب آتے ہیں نہیں، چلی ہیں ذاکری کرنے. تو میری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ جو کام مجھ جیسی نااہل کے شایانہ شان نہیں، وہ کام نبی کریم نے کیسے کر لیا کہ ممبر چھوڑا اور شہزادے کو زمین پر گرنے سے پہلے اپنی آغوش میں لے لیا. لیکن دوسرے لمحے یہ بھی غور کیجئے کہ فرض کیجئے میں یہاں مسجد پڑھ رہی ہوں اور یہاں دیوار پر قرآن رکھا ہوا ہے. یہ ہوا کا جھونکا آیا اور قرآن گرنے لگا. تو کیا اب اس صورت میں مجلس پڑھتی رہوں گی؟ اب اس صورت میں مجھ پر مجلس پڑھنا حرام ہو جائے گا. میں اپنی مجلس چھوڑ کر جلدی سے جاؤں گی اور اس گرتے ہوئے قرآن کو اپنی آغوش میں لے لوں گی، اپنے ہاتھوں پہ لے لوں گی، اس کو چوموں گی اور کہیں بلند جگہ پہ جا کر رکھ دوں گی. تو دیکھیں رسول کا بھی ممبر چھوڑ کر بچے کی جانب بڑھنا یہ بتلا رہا ہے کہ گرنے والا کوئی عام بچہ نہ تھا. اگر عام بچہ ہوتا تو رسول ہرگز ممبر نہ چھوڑتے. رسول کا ممبر چھوڑ کر
صحابہ کے درمیان سے بجلی کی طرح تیزی سے بڑھنا یہ بتلا رہا ہے کہ گرنے والا عام بچہ نہ تھا بلکہ قرآن ناطق زمین پر گر رہا تھا. تو بس رسول خدا نے اس قرآن ناطق کو گرنے سے بچایا, اپنی آغوش میں لیا اور سیدھے منبر پر آ گئے اور پھر تعارف کرانا شروع کر دیا کہ اے لوگوں پہچان لو اسے, یہ ہے میرا حسین. سنو میں جس کا تعارف کرا رہا ہوں اس کا دادا یوسف ابن یعقوب کے دادا سے افضل, اس کا دادا جنتی, اس کی دادی جنتی, اس کا چچا جنتی, اس کی پھوپھی جنتی, اس کی ماں جنتی, اس کا باپ جنتی, اس کا بھائی جنتی, اس کی بہن جنتی, اس کی اولاد جنتی, اور ادھر دیکھو میں اس کا نانا جنتی, اس کی نانی جنتی, اس کے چاہنے والے جنتی, اور چاہنے والوں کے چاہنے والے جنتی ہیں. درود بھیجیں محمد صلی اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہ اکبر, اللہ اکبر, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, یا علی, یا علی, یا علی. صلوات پڑھ دے محمد والے اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو بس ادھر حسین کے چاہنے والوں کو جنت کی بشارت ملی اور ادھر حسین کا عاشق محسن نقوی کہہ اٹھا کہ کعبہ کا سینہ بنے سفینہ, ذرا تو طبیعت رواں دواں ہو, ہوا میں خوشبو کے دائرے ہوں, خلا میں کرنوں کا سائباں ہو, ہر ایک ذرہ بنے ستارہ, ہر ایک ستارہ گوہر فشاں ہو, سبھی سمندر ہوں میرے بس میں, شجر شجر میرا رازداں ہو, نگر سجاؤں میں ہر عطا کا, محبتوں سے بھرا جہاں ہو, کہیں قبیلہ ہو اولیاء کا, کہیں پہ بہلول کی دکان ہو, بچھا کے مسند بشارتوں کی, دلوں پہ ادرا کے مہرباں ہو, اگر یہ سب کچھ ملے مجھے تو مدحت شہنشاہ مشرقین لکھوں, حیا کی تختی پر اپنی پلکوں سے پھر میں لفظ حسین لکھوں. یا علی. تو دیکھیں آج میں یہ چیلنج کر رہی ہوں, یہ دعویٰ کر رہی ہوں کہ اس پوری کائنات پر میرے حسین کی حکومت ہے, کیونکہ یہ کائنات مجموعہ ہے 4 عناصر کا. جب یہ 4 عناصر ملتے ہیں تو کائنات بنتی ہے. اب وہ 4 عناصر کیا ہیں؟ آگ, ہوا, مٹی اور پانی. تو اس پوری کائنات پر میرے حسین کی حکومت ہے. ان 4 عناصر پر میرے حسین کا راج ہے. کہ آج بھی آپ دیکھ لیں مٹی پر حسین کی مجلسیں ہو رہی ہیں, پانی کی حسین کی سبیلیں لگی ہوئی ہیں, فضا میں حسین کے نوحے گونج رہے ہیں, اور آگ پر حسین کا ماتم ہو رہا ہے. تو دیکھیے ان 4 عناصر پر میرے حسین کا راج ہے یا نہیں. اور یہ حکومت کیا ہے؟ حکومت قائم کرنے کے لیے بھی 4 چیزوں کا ہونا ضروری ہے. پہلی چیز جو حکومت قائم کرنے کے لیے ضروری ہے وہ ہے زمین. تو میرے حسین نے قبیلہ بنی اسد سے 60,000 دینار میں زمین کا ٹکڑا خریدا تھا. ایسی زمین خریدی کہ جس میں رات کا سناٹا پھرتا تھا, جس میں صبح کی دوپہریں کاٹتی تھی. ایک دن یہ زمین کربلا حسین سے مخاطب ہو کر کہتی ہے کہ فاطمہ کے لال, مجھ پر اپنے خیام نہ لگا کہ میں کرب بھی ہوں اور بلا بھی, میں کرب بھی ہوں اور رنج و الم بھی, میں کرب بھی ہوں اور مصیبت بھی. مجھ پر اپنے خیام نہ لگا کہ میری زمین سے, اس زمین سے انبیاء ڈرتے آئے ہیں. حضرت نوح کو یہی چوٹ پہنچی تھی, حضرت عیسیٰ کو یہی تکلیف پہنچی, یہاں تک کہ اسماعیل یہاں سے گزر رہے تھے, ان کے گھوڑے کے یہاں کیل چپ گئی اور ابراہیم گھوڑے سے گر پڑے. تو یہ زمین وہ ہے کہ جس نے ہر نبی کو تکلیف دی ہے. مجھ پر اپنے خیام نہ لگا, بس یہ سننا تھا کہ امام حسین نے
ایک مٹھی ریت اٹھائی، کہا خبردار مجھ سے گستاخی کے انداز میں بات نہ کرنا، وہ نبی تھے میں حسین ہوں، وہ نبی تھے میں حسین ہوں، وہ آئے تھے گزرنے کے لیے، میں آیا ہوں سنورنے کے لیے، اگر تجھے مولا نہ بنا دوں تو مجھے حسین نہ کہنا۔ تو پہلی چیز جو حکومت قائم کرنے کے لیے ضروری ہے وہ ہے زمین۔ دوسری چیز جو حکومت قائم کرنے کے لیے ضروری ہے وہ ہے لشکر۔ تو دیکھیں میرے حسین کا کتنا عظیم لشکر تھا کہ جس میں 88 سال کا ضعیف بھی لشکر میں تھا اور 6 ماہ کا کمسن بھی۔ میں نے کائنات کا کوئی ایسا حاکم نہیں دیکھا کہ جو 2.5 لاکھ کے لشکر پر آخری حملہ 6 ماہ کے کمسن سے کرائے۔ اور یزیدیت کیا ہے؟ وہ یہ بچہ بدلا ہے کہ تپسیا میں علی اصغر نے کر دیا ثابت، تپسیا میں علی اصغر نے کر دیا ثابت، یزیدیت کے تو بچے بھی مسکراتے ہیں۔ درود بھیجیں محمد تو دوسری چیز جو حکومت قائم کرنے کے لیے ضروری ہے وہ ہے لشکر۔ اور جیسا لشکر امام حسین کو ملا ایسا کسی کو نہیں ملا۔ پھر تیسری چیز جو حکومت قائم کرنے کے لیے ضروری ہے وہ ہے خزانہ۔ اور ایک انٹرنیشنل سروے نے یہ بات نیوز پیپر دی ٹائم میں لکھی کہ محرم کے ابتدائی 10 دنوں میں جتنا لنگر، جتنی نظر نیازیں، جتنی سبیلیں امام حسین کے نام پر لگائی جاتی ہیں اور جتنا تبرک بانٹا جاتا ہے، اگر ان سب کی کیلکولیشن کر لی جائے، اس کو کیلکولیٹ کر لیا جائے تو پھر 6 ملکوں کا 10 سال کا بجٹ بنتا ہے۔ تو بتائیں ہوگا کسی کا ایسا خزانہ کہ جیسا امام حسین کا ہے؟ اور اگر میں یہ کہہ دوں تو غلط نہ ہوگا کہ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک اگر تمام انبیاء اپنی امتوں کو لے کر آ جائیں تو میرے حسین کا اتنا وسیع خزانہ ہے، اتنی وسیع حکومت ہے کہ ان تمام امتوں کو حسین اپنی اقامت گاہوں میں ٹھہرا سکتے ہیں اور اپنے رضاکاروں کے ذریعے ان کی خدمت کرا سکتے ہیں۔ لیکن خدا کی قسم اگر حسین اپنے چاہنے والوں کو لے کر نکل جائیں تو کسی حاکم کا، کسی بادشاہ کا اتنا خزانہ نہیں ہے، کسی بادشاہ کی اتنی حکومت نہیں ہے کہ حسین کے چاہنے والوں کو اپنی اقامت گاؤں میں ٹھہرا دیں یا حسین کے چاہنے والوں کی مہمان نوازی کرا دیں۔ تو بس یہ فخر اور یہ اعزاز امام حسین کو حاصل ہے۔ تو چوتھی چیز جو حکومت قائم کرنے کے لیے ضروری ہے وہ ہے علم یا پرچم۔ پرچم جو ہے وہ کسی بھی ملک و قوم کی پہچان ہوتا ہے، کسی بھی قوم کی عظمت کا نشان ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے بھی ایک انٹرنیشنل لا ہے کہ دیکھیں کسی بھی ملک کا پرچم صرف اسی ملک میں لہرایا جا سکتا ہے، کسی دوسرے ملک میں نہیں لہرایا جا سکتا۔ یعنی اگر کوئی ہندوستان والا اپنے گھر کی چھت پر پاکستان کا پرچم لہرا دے تو بتائیں کیا ہوگا؟ اینٹی اسٹیٹ کا مقدمہ درج ہو جائے گا، یعنی بغاوت شمار کی جائے گی۔ بالکل اسی طرح خدا نخواستہ اگر کوئی پاکستانی کی چھت پر کوئی انڈیا کا پرچم لہرا دے تو یہ بھی بغاوت شمار کی جائے گی۔ لیکن کیا کہنے میرے حسین کے پرچم کے کہ اس پوری کائنات میں کوئی کسی بھی ملک میں کسی بھی علاقے میں میرے حسین کا پرچم لہرا دے تو کوئی اعتراض نہیں کرتا، کوئی بغاوت شمار نہیں ہوتی۔ اس لیے تو شاعر نے بھی کہہ دیا، آنکھوں میں جاگتا ہے صدا غم حسین کا، آنکھوں میں جاگتا ہے صدا غم حسین کا، سینے میں سانس لیتا ہے ماتم حسین کا، مٹی میں مل گئے ہیں ارادے یزید کے، لہرا رہا ہے آج بھی پرچم حسین کا۔ اللہ چاہے تو منظر کو دور کر دے اور میرا حسین چاہے تو آدمی کو دور کر دے۔
تو دیکھیں، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ دنیا نے دیکھ لیا، ختم ہو گئی حکومتیں، ٹوٹ گئی تلواریں، ختم ہو گئے تیر اور برباد ہو گئے تیر انداز، اور غالی بن گیا یزید۔ بنو امیہ کے تمام بادشاہ اپنی اپنی قبروں کے جہنم میں چلے گئے۔ بنو عباس کے تمام بادشاہ اپنی اپنی قبروں میں کیڑوں کا رزق بن گئے۔ حسین کے خلاف بولنے والے اذیت کے اندھیرے غاروں میں ہمیشہ کے لیے گم ہو گئے، مگر آج بھی میرے حسین کا نام تاریخ کی پیشانی پر تازہ تراشیدہ جھومر کی طرح جگمگا رہا ہے۔ تو امام حسین کی ذات وہ ہے کہ آج بھی پروردگار عالم نے امام حسین کے نام کو بلند رکھا ہے، اور فرمان صادق بھی ہے کہ جہاں کہیں بھی ہمارا ذکر کیا جائے اور ہمارا ذکر سن کر کسی کی آنکھ میں مچھر کے پر کے برابر بھی آنسو آ گیا تو پروردگار عالم اس کا ثواب یہ دے گا کہ اس کے لیے جنت سے کم ثواب پر راضی نہ ہوگا۔ تو دیکھیں، خوش نصیب ہیں ہم لوگ کہ پروردگار عالم نے ہمیں در اہل بیت سے وابستہ کر دیا، اور اس نعمت پر ہم پروردگار عالم کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے۔ تو دیکھیے، آنسو جو ہیں، آنسوؤں کا آنکھوں میں آنا نعمت ہے، اور یہ نعمت ہر ایک کو نہیں ملا کرتی۔ خوش نصیب ہیں ہم لوگ کہ اپنے آنسوؤں کے ذریعے مظلوم کربلا کی داستان بیان کرتے ہیں، کیونکہ آنسو وہ واحد زبان ہے کہ جسے ساری دنیا بلا جھجک سمجھ سکتی ہے، اور یوں بھی تاریخ انسانی کی نگاہوں میں حسین ابن علی کے سوا کوئی ایسا فاتح نہیں گزرا کہ جس کی عظمت کو آنسوؤں کا خراج پیش کیا جائے۔ بے شک اپنے مقدر ہی کو روتا ہے کہ جو حسین کو رونے کا عادی نہیں ہوتا، اور حسین ہر ایک کے سمجھ میں بھی نہیں آتا۔ حسین کو وہی سمجھ سکتا ہے کہ جسے قطرے میں دجلہ دکھائی دے یا جسے جزو میں پھول دکھائی دے، اس آنکھ پر حسین برسات کی میٹھی رمجھم کی طرح نازل ہوتے ہیں۔ تو آج اس فرش عزا پر ہمیں امام حسین کو ان کی یتیمہ جناب سکینہ کا پرسہ دینا ہے۔ آج اس فرش عزا پر ہمیں ایک اجڑی ہوئی ماں بی بی ام رباب کو ان کی اجڑی ہوئی گود کا پرسہ دینا ہے۔ عزاداران امام، میں نے تاریخ میں ایسی انوکھی ماں نہیں دیکھی کہ جس کے دونوں بچے باب الحوائج، حضرت علی اصغر بھی باب الحوائج، بی بی سکینہ بھی باب الحوائج۔ معصوم فرماتے ہیں جس کی کوئی دعا قبول نہ ہوتی ہو وہ شہزادہ علی اصغر کا واسطہ دے کر سوال کرے، وہ بی بی سکینہ کا واسطہ دے کر سوال کرے تو دعا رد نہیں ہوگی۔ تو عزاداران امام، تاریخ میں 3 ہستیاں ایسی ہیں کہ جنہوں نے اپنی پوری اولاد امام حسین پر قربان کر دی۔ پہلی ہستی حضرت مسلم بن عقیل کی ہے، دوسری ہستی جناب زینب کی ہے، اور تیسری ہستی بی بی ام رباب کی ہے۔ میرا سلام ہو بی بی ام رباب پر کہ ایک بچے کو کربلا میں چھوڑ آئیں اور ایک کو زندان شام میں۔ کون ہے سکینہ کہ جسے امام حسین نے نماز شب میں مانگا تھا، اے پروردگار عالم مجھے ایک ایسی بیٹی عطا کر کہ جسے دیکھ کر مجھے سکون ملے۔ بس عزاداران امام، حسین کی دعا قبول ہوئی۔ 10 شعبان 57 ہجری میں آغوش ام رباب میں بی بی سکینہ آئی۔ امام حسین قریب آئے، بی بی سکینہ کو اپنی آغوش میں لیا تو کائنات کی پہلی